الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 سے 23 سے لفظی تشریحی۔ واو اور قدا فیصلہ کر دیا، قدا یکدی سے ہے، فیصلہ کر دیا واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف، ربک تیرے رب نے، ان اور لا ہے یہ کہ نہ تعبدو تم عبادت کرو، لا تعبدو فعل نہج ہے تم عبادت نہ کرو، الا مگر، ایاہو صرف اس کی، واو اور بی ساتھ، الوالدین والدین کے، یہ دو حالتوں میں آتا ہے، والدان اور والدین۔ یہاں پہ حرف جر کے بعد آیا حالت جری میں تو والدین آیا، حالت رفعی میں ہوتا تو والدان ہوتا۔ احسانہ حسن سلوک کرنا، افعال کے وزن پہ، یہ مفعول مطلق ہے اور افعال کے وزن پہ ہے، اس میں مصدر ہے۔ اما اگر، یبلغن وہ ضرور پہنچے، بلغ یبلغ باب نصر ینصرو، اور یہ نون تاکید کے ساتھ ہے کہ یبلغن ضرور پہنچے، عندہ پاس کا تیرے، الکبرا کبر اس میں مصدر ہے، بڑی عمر، اولڈ ایج، احد ایک، ہما ان دونوں میں سے، او یا کلاہما وہ دونوں، فا تو لا تقل مت کہے، یہ فعل نہج ہے، لہما ان دونوں کے لیے، افن اف، واو اور لا نہیں، تنہر پھر یہ فعل نہج ہے، نہ جھڑک، نہرن اس کا مصدر ہے، با فتح یفتح ہے، لا تنہر تو نہ جھڑک، ہما ان دونوں کو، واو اور قل کہہ دو، لہما ان دونوں کے لیے، قولاً بات، کریمہ با عزت، قولاً کریمہ مرکب توصیفی ہے، واو اور اخفض فعل امر ہے، تو جھکا دے، خوف آداد اس کا روٹ ہے، خوفد یخفض باب ضرب یضرب ہے، اور یہ فعل امر واحد مذکر حاضر، تو جھکا دے، لا کے لیے، ہما ان دونوں کے، جناح پرندے کے پر کو کہتے ہیں، بازو کو کہتے ہیں، اس کی جمع اجنحہ ہے، تو جناح بازو، الذلی ذل عاجزی کے، ذل یذل باب ضرب یضرب سے ہے، الذل عاجزی، من سے، الرحمتی اسی سے، ذل سے ذلت بھی ہے، من سے، الرحمہ رحمت، واو اور قل کہہ دو، ربی اے رب میرے، ارحم فعل امر ہے، تو رحم کر، ہما ان دونوں پر، کما جیسا کہ، ربیا ان دونوں نے پالا، ربیا تثنیہ مذکر غائب ہے، ان دونوں نے پالا، نی مجھ کو، صغیرہ چھوٹا، ربکم تم سب کا رب، عالم خوب جانتا ہے، بما ساتھ اس کے جو، فی میں نفوس نفس کی جمع، نفس، کم تمہارے، ان اگر، تکونو ان حرف شرط ہے، تکونو اس کا نون اس نے ڈراپ کر دیا حرف شرط نے، اگر تم ہوگے، صالحین نیک، صالح کی جمع، فاتو انا بے شک، ہو وہ، کانا ہے، لی واسطے، اوابین رجوع کرنے والے، اواب کی جمع، اوابین اس میں فاعل ہے، رجوع کرنے والے، غفورا معاف کرنے والا، واو اور آتی فعل امر ہے، تو دے دے، ذل قربا قرابت والا یعنی رشتہ دار، حقہ اس کا حق، واو اور المسکین مسکین نیڈی، واو اور ابن بیٹا، اور السبیل راستہ راستے کا بیٹا یعنی مسافر ٹریولر، واو اور لا نہیں، تبذر تو فضول خرچی کر، لا تبذر فعل نہج ہے، با ذال را اس کا روٹ ہے، اور بذر کہتے ہیں بیج کو، کہ جیسے کسان بیج ڈالے چلا جاتا ہے زمین میں، بیج ڈالنا پھینکنا یعنی انجام سے غافل ہو کر بے سوچے سمجھے خرچ کرنا،
اس کو تبذیر کہتے ہیں۔ تو لا تبذر فعل نہج ہے، بلا ضرورت مال مت اڑاؤ، فضول خرچی مت کرو، بے جا خرچ مت کرو، تبذیرا فضول خرچی کرنا۔ تبذیرہ تفعیل کے وزن پہ ہے، اس میں مصدر ہے اور یہاں پہ مفعول مطلق بن کے آیا، فضول خرچی نہ کرو۔ تو تبذیر تفعیل کے وزن پہ ہے، تبذیر وہ خرچ جس کی ضرورت ہی نہیں، نمود و نمائش کے لیے پیسہ اڑانا، بے جا خرچ کرنا۔ انا بے شک المبذرین فضول خرچی کرنے والے، بذر یبذر تبذیر باب تفعیل ہے اور مبذرین اس میں فاعل جمع فضول خرچی کرنے والے، اسپینڈ تھرفٹس۔ اسراف ایک اسراف ہے اور دوسرا تبذیر ہے۔ اسراف کہتے ہیں جائز ضرورت پورا کرنے میں ضرورت سے زائد خرچ کرنا، اور تبذیر کہتے ہیں وہ خرچ جس کی ضرورت ہی نہیں، اور اسراف کی ضد اس کا اپوزٹ بخل ہے۔ ان المبذرین بے شک فضول خرچی کرنے والے، کانو وہ ہیں، اخوان بھائی، الشیاطین شیاطین کے، ڈیولز کے، واو اور کانا ہے، الشیطان شیطان، لی واسطے، رب بھی اپنے رب کے، کفورا ناشکرا، واو اور اما اگر، تعریدن تو ضرور اعراض برتے، عرض یرید اعراض سے، تو ضرور نون تاکید ہے، تاکید کا نون ہے، ضرور ضرور سٹریس کے لیے آتا ہے، تو ریدو تھا، تو ریدن تو ضرور اعراض برتے، تو اگنور کرے، تو منہ موڑے، انہم ان سے، ابتغاء افتیال کے وزن پہ ہے، چاہنا، رحمتین رحمت من سے، ربی کا تیرا رب، ترجو تو امید رکھتا ہے، ہاں اس کی، فاتو قل کہہ دو، لہم ان کے لیے، قول بات، میسورا مفعول کے وزن پہ ہے، یسر سے، یاسین را اس کا روٹ ہے، میسور آسان، واو اور لا تجعل فعل نہی ہے، مت کر مت رکھ، یدا ہاتھ کا تیرا، مغلولتن یہ اس میں مفعول واحد مؤنث ہے، باندھا جانے والا، الا طرف، عنق گردن کا تیری، واو اور لا تبسط فعل نہی ہے، تو مت کھول، ہاں اس کو، بسطا یبسطو باب ناصب ینصر سے، لا تبسط نہ کھول، ہاں اس کو، کلا پورا، البست کھولنا، فاتو تقعدا تو بیٹھا رہے گا، ملومن ملامت زدہ، محسورا محسورہ مفعول کے وزن پہ ہے، تھکایا جانے والا، پچھتانے والا، حسرت زدہ، عاجز ہونے والا، تھکا ہارا۔ انا بے شک رب کا تیرا رب، یبسطو وہ پھیلاتا ہے، فراخ کرتا ہے، الرزق رزق، لی واسطے، من جس کے، یشاء وہ چاہتا ہے، واو اور یقدر وہ تنگ کرتا ہے، قدر یقدر باب ضرب یضرب واحد مذکر غائب، فعل مضارع معروف، انا بے شک ہو وہ کانا ہے، بی ساتھ عباد عبد کی جمع، بندے ہی اس کے، خبیرن باخبر، بصیرا دیکھنے والا۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 سے 23 سے تشریحی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا، اللہ تعبدوا الا ایاہ کہ صرف اس کی عبادت کرو، وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اچھا نہ بھی کریں پھر بھی احسان کے لیول پہ آنا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما اگر پہنچ جائیں وہ تمہارے پاس، یعنی بوڑھے ہو کر رہیں، ان میں سے ایک یا دونوں، فلا تقل لہما اف تو انہیں اف تک نہ کہو، اف بیزاری کی علامت ہے، ولا تنہرہما اور ان کو مت جھڑکو، وقل لہما قولا کریما اور ان سے احترام کے ساتھ بات کرو، والدین کو برداشت نہیں، والدین کا خیال رکھنا ہے، خوشی کا اظہار کرو کہ انہوں نے تمہیں خدمت کا موقع دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضا الرب فی رضا الوالدی و سخط الرب فی سخط الوالدی، رب کی رضا والد کی رضا میں ہے۔
انسانی زندگی کا آغاز توحید کے نور سے ہوا۔ انبیاء آتے رہے، ایک سلسلہ چلتا رہا، سب کی ایک ہی صدا تھی کہ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ یہ یاد دہانی تھی، تذکیر تھی، ذکر تھا کہ اللہ ایک ہے، واحد ہے، یکتا ہے، یونیک ہے۔ تو یہ پہلا سبق تھا، اور پہلا سبق تمام انبیاء نے دیا، لیکن احکامات بدلتے رہے، آتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں توحید کی پہچان انگرینڈ کر دی۔ اور یہاں پہ تورات کے احکام عشرہ کو قرآنی اسلوب میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ تورات کی تعلیمات کا نچوڑ ہے کہ سب سے پہلا حق رب کا ہے، اور رب کے بعد والدین کا ہے۔ تیرا وجود ان کی خدمات کا مرہون منت ہے کہ اگر وہ خیال نہ کرتے، اگر تجھے پروٹیکٹ نہ کرتے گرمی سردی سے، اگر تیری خوراک کا اے انسان لحاظ خیال نہ رکھتے، تو تیرا وجود آج نہ ہوتا۔ اور شرک اور توحید میں فرق اطاعت کا ہے۔ والدین بہت بڑی بلیسنگ ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسے وہ دعا گڑ گڑا کر کرتے ہیں، ویسے کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ والدین کو دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بتاؤں بڑے بڑے گناہ؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ عق کہتے ہیں پھاڑ دینا، کہ جب نافرمانی کرتے ہو تو ان کے دل پھٹ جاتے ہیں۔ حقوق کا اپوزٹ عقوق ہے، یعنی ان کی حق تلفی مت کرو۔ ایک شخص آیا اور کہنے لگا جہاد کرنا ہے، فرمایا کہ والدین کی خدمت کرو، یہی جہاد ہے۔ آپ نے فرمایا راغم انفہ، راغم انفہ 3 بار کہا کہ بد نصیب ہے وہ انسان جس نے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ جب زندہ ہوں تو ان کی زیارت کرنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، اور ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں، ان کے دوستوں کی عزت کرنا ہے، اور ان کے رشتہ داروں سے جڑ کے رہنا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جھکائے رکھو ان کے سامنے اپنے بازو عاجزی اور نیاز مندی سے۔ وَقُلْ، اور دعا کرتے رہو، کہو رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا، جیسے انہوں نے میری تربیت کی۔ تربیت میں محبت بھی ہوتی ہے اور سختی بھی ہوتی ہے۔ تربیت درجہ بدرجہ آگے بڑھانا، پروٹیکٹ کرنا۔ انہوں نے مجھے پروٹیکشن دی، انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ تو فرمایا کہ اگر وہ ناراض ہوں تو اف تک نہیں کہنا، ان کے سامنے بیزاری کو ظاہر نہیں کرنا، بلکہ اپنے بازو عاجزی اور نیاز مندی سے ان کے سامنے جھکا کے رکھنا۔ کہا یہ وہ ذلت ہے جو تجھے اڑا کر اللہ کے قریب لے جائے گی۔ ایک ذلت وہ ہوتی ہے جو عزت گھٹاتی ہے، اور جو والدین کے سامنے تم عاجز ہوتے ہو تو یہ وہ ذلت ہے جو عزت کو بڑھاتی ہے۔ تو فرمایا کہ اس طرح سے ہو کر رہو۔ اور دیکھیں یہاں پہ جناح ہے، اور جناح کے استعارے میں یہ تلمیح مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے کہ تمہارے والدین نے بچپن میں بازوؤں کے نیچے تمہیں چھپائے رکھا، جس طرح پرندہ چھپاتا ہے، تو بڑے ہو کر تم نے ان کو اس طریقے سے شفقت سے، محبت سے، پیار سے، ادب سے ان کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا ہے۔ والدین کی تربیت نہیں کرنی، والدین کو مشورہ دے سکتے ہیں،
کہا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک ہوگے، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو اللہ رجوع کرنے والوں کو، اوابین کو بڑا ہی معاف کرنے والا ہے۔ والدین کی بات ہوئی تو ہم کیریکٹرز دیکھتے ہیں۔ حضرت علی ابن حسین امام زین العابدین کے بارے میں ہے کہ کسی نے پوچھا کہ انک من ابر الناس بامک، کہ آپ ماں کے ساتھ حسن سلوک میں سب لوگوں سے بڑھ کر ہیں۔ وَلَسْنَا نَرَاكَ تَأْكُلُ مَعَ أُمِّكَ فِي صُحْفَةٍ، ہم نے آپ کو نہیں دیکھا کہ والدہ کے ساتھ ایک ہی پیالے میں کھا رہے ہوں۔ فقال اخاف ان تسبق یدی الی ما قد سبقت عینها الیہ فاکون قد اکلتها، کہا میں ڈرتا ہوں میرا ہاتھ اس چیز تک پہلے نہ پہنچ جائے جہاں میری والدہ کی آنکھ پہلے پہنچ چکی ہو اور پھر میں ان کا نافرمان بن جاؤں۔ ابن زر ایک شخص تھا، اسے پوچھا گیا کہ اس کا بیٹا فوت ہو گیا، تو اس سے پوچھا گیا کہ تیرا بیٹا کیسے تھا، اس کا سلوک تیرے ساتھ کیسا تھا؟ اس نے کہا وہ دن کو پیچھے چلتا احتراماً اور رات کو آگے چلتا کہ تکلیف دہ چیز کا مجھے سامنا نہ ہو، اور کسی چھت پر نہیں چڑھا کہ جس کے نیچے میں ہوں۔ آگے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو، والمسکین، اور مسکین کو، وابن السبیل، اور مسافر کو، ولا تبذر تبذیرا، اور فضول خرچی مت کرو، بے جا پیسہ مت اڑاؤ، نیڈز پوری کرو اور وانٹس پہ چیک رکھو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت کانسٹیٹیوشن قرآن پاک کی شکل میں دیا، کتنی خوبصورت گائیڈ لائنز دیں، اگر ان کو فالو کریں تو ہماری زندگی پرمسرت ہو جائے، پرسکون ہو جائے۔ صراط مستقیم کا سفر اطمینان کا سفر ہے، خوشیوں کا سفر ہے، یہ انر پیس لے کر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام احکامات اس میں بتا دیے، اور اللہ نے ان کو کیٹیگرائز بھی کر دیا کہ سب سے پہلے اللہ کا حق، اور اللہ کے بعد والدین کا حق ہے، اور والدین کے بعد رشتہ داروں کا حق ہے۔ تو کہتے رہیں کہ اللہ تو وہ ہے کہ لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک، اللہ ہم تیری تعریف کر ہی نہیں سکتے اللہ جیسے تیری تعریف کا حق ہے۔ اللہ کو ویسے ماننا ہے جیسے اس نے اپنا تعارف کرایا۔ اور آگے فرمایا کہ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ، اور اگر تمہیں ان سے اعراض کرنا ہی پڑے اس لیے کہ تم اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو، ترجوہا تم امید رکھتے ہو اس کی، ابتغاء رحمت من ربک ترجوہا کہ تم اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو، فقل لہم قولا میسورا تو ان سے بات نرمی سے کرو۔ پھر دیکھیں کہ کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے نسخہ بتایا کہ اگر کوئی سائل تمہارے پاس آتا ہے تو اما السائل فلا تنہر، سائل کو مت جھڑکا کرو، قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات کر دو، پیاری بات کر دو۔ اگر تمہارا ہاتھ تنگ ہے اور تم نہیں دے سکتے، تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، اس وقت مالی مشکلات میں ہو، سفید پوش ہو، تمہارے پاس کوئی سائل آ گیا، تم خود مجبور ہو، تمہارا ہاتھ تنگ ہے، تو اب بات گڑ کی سی کرو، پیاری بات کرو، خوبصورت بات کرو، اب جھڑکنا شروع مت کر دو، سائل کو دھکے دینا مت شروع کر دو۔ اور آگے فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور اپنے ہاتھ کو نہ تو اپنی گردن کے ساتھ باندھ کے رکھو، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی اس کو بالکل ہی کھلا چھوڑ دو، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، پھر تمہیں بیٹھے رہنا پڑے ملامت زدہ، حسرت زدہ۔
تو سائل نیکی کا موقع لاتا ہے۔ تو ہر چیز میں پورا دین توازن کا دین ہے، اعتدال کا دین ہے۔ فرمایا الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، یہ خرچ میں میانہ روی یہ بہترین معیشت ہے، سائل نیکی کا سبب بنتا ہے۔ حضرت عمر کے دور میں صدائیں لگا کرتی تھیں، ہے کوئی لینے والا، ہم سے نیکی کروانے والا، لیکن کوئی نہیں تھا۔ تو یہاں پہ بہت خوبصورت ٹرمینالوجیز ہیں، بہت پیاری، کہ اتنا بخل نہ کرو اور نہ ہی فضول خرچی کرو کہ بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے۔ ملومن بخل کا نتیجہ ہے۔ بخل کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تم قابل ملامت ہوگے، ملامت زدہ ہوگے، اور فضول خرچی کے نتیجے میں محصور ہوگے۔ محصور کہتے ہیں وہ جانور جو چل چل کے تھک گیا ہو، چلنے سے عاجز ہو۔ تو فضول خرچی کے نتیجے میں اس کو کہتے ہیں لف و نشر مرتب، کہ بہت پیاری ٹرمینالوجیز ہیں کہ فضول خرچی کے نتیجے میں تم پچھتاؤ گے، حسرت زدہ رہو گے، عاجز بنو گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الامور اوسطها، بہترین کام اوسط ہیں یعنی درمیانے ہیں، میانہ روی ہے۔ فرمایا ما اعلی من اقتصد، وہ غریب نہیں ہوا جس نے میانہ روی اختیار کی۔ کہا کہ روز 2 فرشتے آتے ہیں، اترتے ہیں اور آ کر دعا کرتے ہیں کہ اللہم اعطی منفقا خلفا و اعطی ممسکا تلفا، کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو بہترین اجر دے اور بخیل کا مال تباہ کر دے۔ آپ نے قسم کھا کے فرمایا کہ ما ناقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی۔ آپ نے فرمایا انفقی ولا تحصی، خرچ کرو اور گن گن کے نہ رکھو، فیحصی اللہ علیک، تم گنو گے تو اللہ بھی تمہیں گن گن کے دے گا، ولا توعی، اور باندھ کے مت رکھو، فیوعی اللہ علیک، تو اللہ بھی تمہارے لیے رزق کو باندھ دے گا۔ ارزقی ما استطعتی، اور عطا کرو جتنا بھی تم کر سکو، یہ آپ نے حضرت اسماء کو فرمایا تھا۔ جب انسان خیرات کرتا ہے تو 70 شیطانوں کے جبڑے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایک شاعر تھا ابو المخش، تو وہ کہتا ہے کہ کانت لی ابنا، کہ میری ایک بیٹی تھی، تجلس معی علی المائدہ، وہ میرے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھتی، فتبرز کفا کانہا طلعۃ فی ذراع کانہا جمارہ، جب وہ ہتھیلی نکالتی تو انتہائی نازک ہتھیلی گویا کہ ایک شگوفہ ہے، یعنی وہ چربی کی طرح سفید ہے۔ فلا تقع عینها علی اکلۃ نفیست الا خصتی بہا، وہ اچھی خوراک میرے لیے خاص کر دیتی، میں نے اس کی شادی کر دی، اب میرے ساتھ میرا بیٹا بیٹھتا، فیبرز کفا کانہا کرنافۃ فی ذراع کانہا کربہ، وہ ہتھیلی نکالتا گویا کہ کھجور کی چوڑی شاخ ہے، ایسے بازو میں کہ کھجور کی موٹی چوڑی جڑ ہے۔ فواللہ ان تسبق عینی الی لقمۃ طیبۃ الا سبقت یدہ الیہا، خدا کی قسم میری آنکھ کبھی ایسے لقمے تک نہ پہنچی مگر اس کا ہاتھ پہنچ چکا ہوتا، یعنی بیٹی ہر اچھی چیز میرے سامنے کرتی اور یہ بیٹا جو بھی چیز اچھی ہوتی وہ خود کھا لیتا۔ وہ مخش کہتا ہے کہ خدا کی قسم میرا بیٹا کھلی باچھوں والا، لمبی ناک والا، وہ جب بولتا تھا تو لعاب بہتی، گویا کہ 2 گڑھوں سے دیکھتا اس کی ہنسلی کی ہڈی، ایسے لگتا کہ خیمے کا اگلا یا پچھلا ستون ہے، اس کی کندھوں کی ہڈیوں کے سرے اونٹ کا سینہ ہے، لیکن اللہ میری آنکھوں کو پھوڑ دے کہ اس سے زیادہ حسین نہ میں نے پہلے دیکھا اور نہ بعد میں۔ یعنی اولاد بہت بڑی بلیسنگ ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ بدصورت سے بدصورت اولاد والدین کو کیسی حسین لگتی ہے، کیسی پیاری لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ محبتیں ڈال دیں، تو اللہ کرے کہ جیسے والدین
اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں تو بچے بھی اپنے والدین کے ساتھ ایسا ہی پیار کریں، ایسی ہی محبتیں کریں اور ایسا ہی ادب کریں۔ حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھتے ہیں کہ کیسے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا اور اسلام کی خاطر ہر عیش اور راحت قربان کر دی اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دی۔ تو یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا، جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا، ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا، باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکامات پہ عمل کرنے والیاں بنائے اور اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی کامیابیاں ہم سب کا مقدر بنائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو فراخ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ تم کسی کے حالات نہیں بدل سکتے، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اللہ تو اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے اور اللہ باخبر ہے۔ اللہ ظالم مظلوم دونوں کو دیکھ رہا ہے۔ سب فیصلہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہوگا اور وہ احکم الحاکمین ہے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔